جہاں تک تعلق ہے، اسلام ایک امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ یہ بات سبھی اب جانتے ہیں، اپنے ہی نہیں بلکہ غیر بھی اچھی طرح سمجھنے لگے ہیں کہ اسلام لفظ کے معنی ہی ہوتے ہیں سلامتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، جیسا کہ قرآن عظیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس مذہب کا نبی ہی رحمت ہو تو وہ مذہب میں کتنی رحمتیں اور سلامتیاں ہوں گی۔ دنیا کا واحد مذہب اسلام ہے جو زندگی بخشنے کی بات کرتا ہے، جو قتل کو پسند نہیں کرتا، جو زندگیوں کو تباہ کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اپنے تبلیغ کی ابتدا فرمائی تھی عرب میں، آپ سب جانتے ہیں، بہت بار علماء کی زبانی سنا ہے کہ بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ لڑکیوں کو بہت سمجھتے تھے ماں باپ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعور اور آگاہی عطا فرمائی کہ بچیاں دفن کرنے کے لیے نہیں ہیں، لڑکیاں پروان چڑھانے کے لیے، پرورش کرنے کے لیے ہے۔ اور پھر برکت یہ بتائی، فرمایا کہ جس نے اپنی 2 بچیوں کی اچھی پرورش کی، ان کو اچھی تہذیب سکھایا، تعلیم دی، تہذیب و تمدن سے آراستہ کیا، تو فرمایا قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح جنت میں جائیں گے جیسے میری یہ 2 انگلیاں قریب قریب ہوں۔ بشارتیں دے دے کر بچیوں کی زندگیوں کو بچانے کا سلیقہ اور ڈھنگ عطا کیا۔ اسلام سے پہلے غلامی کی رسم عام تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایسے رہنما ہیں جنہوں نے غلام آزاد کرنے کی ترغیب دلائی، اور ایک وقت یہ آیا کہ لوگوں نے اجر اور نیکیوں کے لالچ میں جب غلاموں کو آزاد کرنا شروع کیا، حال یہ ہو گیا کہ آج آہستہ آہستہ دیکھتے ایک نتیجہ یہ آیا کہ آج اب پورے دنیا میں کہیں بھی غلام پائے نہیں جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کا ڈھنگ عطا کیا ہے اور فرمایا کہ زندگی محبت سے جی جاتی ہے۔ قرآن عظیم نے بھی یہ مجاز دیا کہ کسی کا بھی قتل، کسی کی بھی جان لینا بلا وجہ، اگر کوئی بلا وجہ جان لیتا ہے تو اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ بہت مختصر، میں زیادہ تمہید کو لمبا نہیں کروں گا کیونکہ وقت میرے پاس زیادہ نہیں ہے۔ 2 گھنٹے میں مجھے اپنے موضوع کو سمیٹنا ہے، حالانکہ یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ کم از کم اس کے لیے 4 گھنٹے ضرور چاہیے، لیکن 4 گھنٹے کی بات کو 2 گھنٹے میں سمیٹنا ہے تو تمہید کو میں زیادہ لمبی نہیں کر رہا ہوں۔ قرآن کی آیت کریمہ جو میں نے خطبے میں تلاوت کی تھی، سورہ مائدہ کی پارہ نمبر 6 اور آیت نمبر اس کی 32، بڑے واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس میں بڑے واضح طور پر بتایا گیا کہ انسانی جان کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے، اور بلا مذہب و تفریق یہاں بات ہو رہی ہے، صرف جان مسلم کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک عام جان، چاہے وہ جان کفار ہی کی کیوں نہ ہو، اگر کسی کی جان بلا وجہ ضائع کی جا رہی ہے تو اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انہ من قتل نفسا بغیر نفس، اور بے شک جس نے کسی کا قتل کیا بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے، خاموخواہ بس کسی کو مار دیا، او فساد فی الارض، یا اس نے زمین پر فساد برپا کیا۔ فساد بھی فرما رہا ہے اور قتل بھی فرمایا جا رہا ہے۔ گویا واضح کیا جا رہا ہے کہ اسلام نہ فساد کو پسند کرتا ہے نہ بیجا کسی کے قتل کو پسند کرتا ہے۔ اسلام فساد پھیلانے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ امن و سکون قائم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کسی نے کسی نفس کو، کسی کی جان کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی بدلے کے قتل کر دیا یا زمین پر اس نے فساد پھیلایا، فَكَأَنَّمَا قَتْلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو بس تحقیق کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ ایک انسان کا قتل اللہ کے نزدیک ایسا ہے گویا بغیر کسی وجہ کے کسی مظلوم کو مار دینا
گویا تمام انسانوں کے قتل کے برابر ہے. اور ایک قتل کا گناہ کتنا ہے؟ قتل مومن تو بہت بڑا گناہ ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا اگر کسی نے اپنے مسلم بھائی کو قتل کر دیا، آقا فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ پر جہنم کو واجب کر لیا اور اس نے کفر کیا. کفر سے تعبیر کیا ہے. اور یہاں قرآن عظیم واضح کر رہا ہے کہ اگر بغیر کسی سبب کے تم نے قتل کیا کسی کو، کسی مظلوم کو مار دیا، کوئی وجہ نہیں، کوئی جرم نہیں، اس نے کسی کا کوئی قتل نہیں کیا، بس آپ نے خاموخواہ بندوق اٹھائی، گولی داغ دی، پوری انسانیت کو آپ نے تباہ کر دیا، پوری انسانیت کو ہلاک کیا، پوری انسانیت کو مار ڈالا. اور پھر آگے فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اور اگر کسی نے ایک جان کو، ایک انسان کو زندگی دی، کسی نفس کو زندگی دی، گویا اس نے ساری انسانیت کو زندہ کر دی. یہاں واضح کر دیا کہ اسلام زندگی کو پسند کرتا ہے، تباہی اور ہلاکت اور فساد کو پسند نہیں کرتا. آئیے میں ایک حدیث پاک آپ کو مانیٹر پہ دکھا رہا ہوں. یہ حدیث پاک امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل کی ہے. یہ لوگوں کو دکھ رہا ہے؟ لوگوں کے لیے کام مانیٹر ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آیا. لگے ہیں آپ کو دکھ رہا ہے؟ یہ امام بہقی بہت بڑے محدث اور امام گزرے ہیں. ان کی شعب الایمان، الجامع شعب الایمان حدیث کی کئی جلدوں میں کتاب آتی ہے. جلد نمبر 4 صفحہ 255 اور حدیث نمبر ہے اس کی 5344. امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت برا ابن عازب صحابی ہے، ان سے حدیث نقل کی ہے، سند کے بعد ان کے تک سند پہنچائی اور کہا عن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. برا ابن عازب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا نے کہا لا زوال الدنیا جميعا احوان عند اللہ من دم یوسف کی بغیر حق. آقا نے کہا کہ لوگوں اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، بغیر کسی سبب کے کسی شخص کو ناحق مار ڈالا، قتل کیا، اللہ کے نزدیک یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کا تباہ ہونا اس کے نزدیک کمتر ہے، مگر اس سے زیادہ شدید یہ کہ کسی انسان کو بغیر قصور کے قتل کر دیا جائے، پوری دنیا تباہ ہو جائے، یہ اللہ کو منظور ہے. دنیا زوال پذیر ہو جائے، یہ رب کو منظور ہے، مگر کسی بے قصور کو مار دیا جائے، اللہ رب العزت کے نزدیک یہ بہت زیادہ برا ہے. یعنی اندازہ لگائیے کہ بیجا کسی کا قتل مذہب اسلام میں کتنا بڑا گناہ ہے، معمولی گناہ نہیں ہے. اور جب دنیا کے زوال کو اللہ پسند فرما رہا ہے بنسبت اس کے کہ ایک بے قصور کو مارا جائے، تو دوسرے لفظوں میں وہی بات آ گئی کہ گویا اللہ نے جو فرمایا کہ کسی نے بغیر قصور کے کسی کو قتل کیا، اس نے پوری دنیا کے انسانوں کو قتل کر دیا. امام بہقی کے علاوہ اس حدیث کو امام طبرانی ہے، اور طبرانی کی جلد نمبر ہے 1 جامع صغیر میں امام طبرانی نے لایا، صفحہ 355 حدیث نمبر 554. امام ابن ابی دنیا بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے بھی اس کو نقل کیا. امام ابن ابی عاصم نے بھی اپنی کتاب حدیث کی ایک اس میں نقل کیا. وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو صفحات اور یہ بتاؤں، کتابوں کے نام بتا دیا، یہ کافی ہے. اسلام بغیر کسی سبب کے کسی کی جان کو نقصان پہنچانے کا قائل نہیں ہے. یہاں تک کہ میں رسول اللہ کی سیرت کا بس ایک گوشہ بتا کے بات ختم کر دوں گا. مکہ فتح ہوا، یہ میرے خیال سے تاریخ میں اگر آپ جائزہ لیں تو رسول اللہ کے علاوہ تاریخ میں آپ کو کسی ملک کا، کسی علاقے کا کوئی ایسے فاتح نظر نہیں آیا ہوگا کہ علاقہ فتح ہو گیا مگر خون کسی کا نہیں بہا ہے. بغیر کسی کے خون بہائے مکہ فتح ہو گیا ہے. وجہ کیا تھی؟ جب رسول اللہ کے ماننے والوں کی تعداد بڑھی، اس کو دیکھ کر مشرکین نے اپنے ہتھیاروں کو ڈال دیا، مکہ کو رسول اللہ کے حوالے کر دیا. سرکار مکہ میں داخل ہوئے. یہ وہی مکہ تھا جہاں سے نبی کو نکالا گیا تھا، ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا تھا. رسول اللہ کا پیدائشی وطن تھا، آبا اور اجداد کا وطن تھا.
صحابہ کرام کو یہاں بیچا قتل کیا گیا تھا، صحابہ پہ ظلم و ستم ڈھائے گئے تھے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تھا کہ وہ کعبۃ اللہ جو نبی کے جد قریب ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اس کعبے میں داخل ہونا بھی کفار اور مشرکین گوارا نہیں کرتے تھے۔ حضور جب جا کے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے، اس وقت اوجڑیاں پھینکی جاتی ہے نبی کے جسم پر، اس وقت غلاظتیں ڈالی جاتی ہے، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے۔ کون سا لمحہ تھا جب مکہ میں رسول اللہ کو پریشان نہیں کیا گیا تھا؟ آج موقع تھا کہ اقتدار رسول کے پاس تھا، ظاہری اقتدار بھی ہے، باطن تو پہلے سے تھا، اب ظاہری اقتدار ہے، ظاہری اسباب ہے، جس کو چاہے آپ سزا دے دے، جس کو چاہے قید کر دے، جس کو چاہے قتل فرما دے، پورا پاور رسول کے پاس موجود ہے۔ مشرکین کو گھیر کر لایا گیا، ان ظالمین کو لایا گیا جنہوں نے نبی کے اصحاب کو پریشان کیا تھا، ستایا تھا، قتل کیا تھا، ان کو گھروں سے نکلنے پہ مجبور کیا تھا۔ آج سارے ظالم جو تھے سب رسیوں میں اور زنجیروں میں جکڑے تھے، سب کو لایا گیا ہے، کانٹے بچھانے والے بھی ہے، غلاظت ڈالنے والے بھی ہے، نبی پر پتھر برسانے والے بھی ہے، اب سب موجود ہے۔ مگر دنیا کا پہلا منصف، دنیا کا پہلا جج جو مجرموں سے خود پوچھ رہا ہے کہ تمہیں سزا کیا چاہیے۔ جو جج ہوتے ہیں وہ سزا مجرموں سے نہیں پوچھتے، فیصلہ سنا دیا کرتے ہیں، مگر میرے آقا کا انصاف دیکھو، پوچھتے ہیں کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، تم خود بتاؤ، تم اپنے جرموں کو جانتے ہو، مجھے تمہارے جرموں کو گنوانے کی ضرورت نہیں، تمہارے جرموں کو بتانے کی ضرورت نہیں، تم خود جانتے ہو کہ تم نے کیا کیا ہے، کتنے ستم ڈھائے ہیں، کتنے بے قصوروں کو تم نے قتل کیا ہے، بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ وہ مشرکین تھے مگر جانتے تھے کہ محمد رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، یہ رحمت کا ہی سلوک کریں گے۔ انہوں نے کہا محمد آپ ہمارے ساتھ وہی سلوک کیجئے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے 11 بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، باوجود اس کے کہ ان کے بھائیوں نے یوسف کو بیچ دیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کے فروخت کر دیا گیا تھا، ان کے قتل کے در پہ تھے، مگر حضرت یوسف کو جب اللہ نے بادشاہت عطا کی، اپنے 11 بھائیوں کا آپ نے معاف کر دیا تھا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو یوسف سے بھی بلند و بالا ہے، آپ تو یوسف کے بھی آقا اور سردار ہے، آپ یوسف سے بڑھ کر رحمت والے بن کر آئے، آپ وہی سلوک کیجئے۔ آقا نے ایک لمحے کے لیے یہ بھی نہیں فرمایا کہ جاؤ تم کو میں سزا دوں گا، تم نے یہ جرم کیا ہے، یہ جرم کیا ہے، نہیں، بلکہ صرف زبان رسالت سے مسکراہٹوں کے ساتھ ایک جملہ نکلا ہے، فرمایا جاؤ تم نے جو گمان کیا محمد تمہارے گمان پر پورا کھرا اترے گا، آج کسی سے کوئی گلہ نہیں، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت دو عالم کانفرنس، صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قتل کو پسند نہیں کیا،